اور وہ 50 سال کا تھا، مجھے خاموش کرا دیا گیا، اور اس کی آواز آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ کیوں نہیں پھٹتی؟ آسمان کیوں نہیں پھٹتا؟ پتھروں کی بارش ہو جائے، پیغمبر اسلام کی یوں توہین کی جائے۔ میرا میں پلے کارڈز اور پلے کارڈز پر سلوگنز اور پاکستان کی سڑکوں پر شلواریں لٹکا دینا اور اپنی شرٹیں لٹکا دینا، اور آزادی مارچ کے نام سے یہ نکلنے والا مارچ، جب پوچھا گیا کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو کہا گیا کہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہیں اور عورت کی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ یہ عورت کی کون سی آزادی کی بات چاہتے ہیں، عورت کے کس حقوق کی بات کرنا چاہ رہے ہیں، کیا عورت کو یہ جوتی کی حیثیت دینا چاہتے ہیں کہ ایک شو پیس میں لگی جوتی اور جو شخص آئے اس کو دیکھے، اس کی قیمت ادا کرے اور قیمت ادا کرنے کے بعد اپنے پاؤں میں ڈال کر اس کو جس طرح چاہے استعمال کرتا پھرے؟ یا پھر اس ٹیشو پیپر کے ڈبے کی طرح کہ جو 10 آدمیوں کے درمیان خوبصورت پیکنگ میں رکھ دیا جائے اور جو شخص بھی چاہے اس میں سے ٹیشو نکالے، ہاتھ صاف کر کے استعمال کرنے کے بعد اس کو ڈسٹ بین میں پھینک دے؟ کیا یہ حیثیت عورت کی مانگنا چاہتی ہیں؟ پھر اس پلے کارڈز جو انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے، ان پر جو سلوگنز تھے، میرا جسم میری مرضی، تو بہت چھوٹا سلوگن ہے۔ اس کے علاوہ جو سلوگنز تھے، ایک شریف آدمی بھی، ایک عام مسلمان اپنی زبان پر لے آتے ہوئے بھی ہچکچاتا ہے۔ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ ہم جنس پرستی کو فروغ دینا۔ اور وہاں پر جو سوالات کیے گئے، جب میں نے وہ سنے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں اور وہ چاہتے کیا ہیں، تو جب انہوں نے بتایا کہ مرد کو مرد کے ساتھ اور عورت کو عورت کے ساتھ بھی ریلیشن شپ قائم کرنے کی نکاح کے درجے میں اجازت ہونی چاہیے، اور اس میں یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک عورت اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتی ہے، اور پھر وہ نعرے یوں لکھے ہوئے تھے کہ لو جی میں ٹھیک سے بیٹھ گئی اور اپنا بستر خود گرم کر لو۔ یہ بھی ہلکے ہیں، اس سے بھی بڑے درجے کے نعرے جو شرم اور حیا اور اخلاقی پستیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے اور غیر اخلاقی تھے اور بے حیائی پر مبنی وہ نعرے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہیں۔ ایک دیوس، بے غیرت اور بے حیا معاشرہ ہوگا جو اس چیز کو برداشت کرے گا۔ اس میں یہ بھی سننے میں آیا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ نکاح یہ فساد کی جڑ ہے، نکاح کو ختم کر دیا جائے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو نکاح کے بغیر پیدا ہوتا ہے تو وہ حلالی نہیں کہلاتا۔ تو یہ نسبت اپنی طرف کوئی بھی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان معاشرہ اور حیادار اور عزت دار معاشرہ کبھی بھی اس کو برداشت اور پسند نہیں کر سکتا۔ اسی طرح باطل کی اس وقت پوری محنت اور کوشش ہے، پوری اس کی طاقت اسی چیز پر صرف ہو رہی ہے، اور اس وقت نام نہاد کچھ اینکر پرسن بھی اور کچھ لبرل لوگ بھی جو اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس کا پورا کا پورا دفاع کرنے کے لیے اس وقت اپنی کلموں سے بھی اور اپنی زبانوں سے بھی پورا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ڈوریں وہاں سے ہلائی جا رہی ہیں کہ جو دور بیٹھے اسٹیج سے کٹ پتلیوں کو حرکت دے رہے ہیں، اور وہ لوگ ہیں کہ جو ابلیسی نظام کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کی ہڈیوں پر اس نظام کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ باطل کی پوری محنت ہے کہ اس وقت نوجوان نسل کے دلوں سے ایمان کو چھین لے، ان کے عقائد کو چھین لے اور ان سے اسلامی معاشرت اور اسلامی ثقافت کو چھین لے۔ یہ باطل کی اس وقت پوری کوشش اور محنت ہے۔ کبھی تو میڈیا کے اوپر باطل اسلامی اسکالر کے نام سے ان لوگوں کو لے آئے گا جو انکار حدیث سر عام کرتے ہیں، جو منکر حدیث ہوں گے، اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی صریح احادیث اور نصوص قطعیہ کا انکار کرنے والے لوگوں کو بٹھایا جائے گا اور ان کے ذریعے سے نئی نسل کو اسلام سکھایا جائے گا۔ میں بلا جھجک نام لوں گا، جاوید احمد غامدی ان میں سے سر فہرست ہیں کہ جن کو لے آ کر جو منکر حدیث اور قرآن اور حدیث کی ان نصوص قطعیہ کا منکر ہے کہ جن نصوص قطعیہ کے انکار سے اسلام کے دائرہ سے انسان باہر نکل جاتا ہے، پھر انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اسی طرح سوشل میڈیا کے اوپر لے آنے والے ایک اور فتنہ
جو چھپا ہوا خارجی اور رافضی ہے محمد علی انجینئر مرزا کو بھی بٹھایا گیا کہ جس کی زبان سے نہ علماء، فقہا، محدثین محفوظ رہے بلکہ 2-2 فٹ کی زبان نکال کر پیغمبر کی مقدس جماعت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم عظیم شخصیات، ان کے اوپر بھی اس نے تبرہ بازی کا بازار گرم کیا اور اپنے طعن و تشنیع سے ان شخصیات کو بھی مجروح کرتا نظر آتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ عقائد پر بھی ڈاکے، ایمان پر بھی ڈاکے ہیں، ہماری ثقافت پر بھی ڈاکہ ہے اور ہماری اسلامی معاشرت پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی باتیں اور یہ روڈ پر شلواریں لٹکا کر، اپنی شرٹیں لٹکا کر اور اپنے پلے کارڈز پر جو نعرے لگائے گئے ہیں، اس کو کوئی بغیرت معاشرہ اور بے حیا معاشرہ اپریشیٹ کر سکتا ہے۔ اسلامی معاشرہ اور غیرت مند اور حیادار معاشرہ اس کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑھ کر اس سال میں 8 مارچ کو آزادی مارچ میں کچھ سلوگن وہ بھی نظر آئے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور وہ سلوگن جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں 9 سال کی تھی اور وہ 50 سال کا تھا، مجھے خاموش کرا دیا گیا اور اس کی آواز آج بھی مسجدوں میں گونجتی ہے۔ یہ دبے چھپے اور ذو معنی الفاظ میں کہاں پر توہین ہے، کہاں پر اٹیک ہے، کس کی توہین کی گئی ہے؟ پیغمبر اسلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دبے چھپے لفظوں میں توہین تک پہنچ چکا ہے۔ زمین کیوں نہیں پھٹتی، آسمان کیوں نہیں پھٹتا، پتھروں کی بارش ہو جائے کہ یہ جملے خداداد پاکستان جو اسلام کے نام پر، جس ملک کا مطلب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھا اور جس کے پیچھے جانیں تھی اور اسلام کے نام پر یہ ملک معرض وجود میں آیا، اس دھرتی پر اور اس پاکستان میں پیغمبر اسلام کی یوں توہین کی جائے۔ میرا مطالبہ ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، میں ہر اس ادارے کے در پر دستک دیتا ہوں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں۔ آرمی چیف آف پاکستان سے بھی ہمارا مطالبہ ہے، 10 بستہ مطالبہ ہے کہ آپ مسلمان ہیں اور ہم آپ سے پوری امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ اس کا سختی سے نوٹس لیں گے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے شعار اسلام کی بھی دھجیاں اڑائی ہیں، اور پاکستان کا آئین ہے کہ 295C کے تحت ان کے اوپر مقدمہ درج کیا جائے اور ان کے خلاف سختی سے نوٹس لیا جائے، اور قرآن کا فیصلہ بھی پھر ایسے لوگوں کے لیے جو شعار اسلام کی دھجیاں اڑائیں اور جو اسلام کے قانون کو پس پشت ڈال دیں اور مغربی تہذیب کو آگے لے آئیں اور اسلام کے ان حدود و قیود کا ٹھٹا اور مذاق اڑاتے نظر آئیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قرآن قسم کھا کر کہتا ہے کہ پھر وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں، دین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہماری دستپستہ گزارش ہے کہ آنے والی نسلوں کا ایمان بھی بچائیں، ان کے عقائد بھی بچائیں اور ان کی اسلامی معاشرت اور کلچر کا بھی دفاع کریں۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں تو آنے والی نسلوں کا اور اپنی نوجوان نسلوں کے ایمان کا بھی دفاع کریں گے، ان کے عقائد کا بھی دفاع کرتے رہیں گے اور ان کی اسلامی معاشرت اور اسلامی کلچر کا دفاع کرتے رہیں گے۔ عورت کو ہم گرنے نہیں دیں گے، عورت کا حقوق اسلام دیتا ہے، عورت اسلام کو عزت اور مقام دیتا ہے، اسلام عورت کے قدموں کے نیچے جنت بتاتا ہے، اور یہ اس کو شو پیس کی اور جوتی کی حیثیت دینا چاہتے ہیں کہ عورت کو ٹیشو پیپر جیسی حیثیت دینا چاہتے ہیں۔ ہم یہ ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔